अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। साइफर के हवाले से कल हमने कुछ बात की थी। आज मेरे पास जो इंटरसेप्ट की स्टोरी है, जो ये क्लेम करी है कि हमारे पास यानी उनके पास साइफर की एक लीक्ड कॉपी है और उसका जो मतन है वो आप पब्लिक कर चुके हैं। इस हवाले से जो यूएसए का स्टेट डिपार्टमेंट है वो भी एक स्टेटमेंट दे चुका है, जिस पे मैं एक वीडियो पहले बनाई थी। और अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी स्टेटमेंट दे दी। आज अगर आपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का इंटरव्यू देखा हो हामिद मीर साहब के साथ, दो इंटरव्यूज आज दिए हैं प्राइम मिनिस्टर ने। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है एक वेब चैनल को, अमार मसूद साहब बड़े रिनाउंड हैं, उनका एक वेब चैनल है वी न्यूज़ के नाम से उसको, और एक चैनल प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, एक इंटरव्यू दिया है हामिद मीर साहब को। और उन्होंने हर जगह साइफर का जिक्र किया और ख़ास तौर पे उन्होंने ये कहा कि साइफर के हवाले से ये इल्ज़ाम जो हम पे लगा है कि हम एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, वो इसके मतन से साबित हो गया कि गलत है। अब ये बात मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इसका मतलब है कि वो मतन को डिनाई नहीं करें। इसी तरीके से अगर आप देखें जो कि स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए ने कहा है, वो भी ये कह रहे हैं कि ना हम इसको ओन करें हैं ना हम इसको डिसओन करें हैं। अगेन जो इसका कंटेंट है वो मोर और लेस वही है जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मीडिया के लोगों से शेयर किया था और अपनी कैबिनेट के लोगों से शेयर किया था। और उसके बाद आपको याद होगा उस जलसे में उन्होंने तकरीबन पूरे पाकिस्तान को ही बता दिया था और उसके बाद फिर वो बारहा बात करते रहे, इंटरव्यूज देते रहे। अब मैं आपको इसमें जो लिखा गया है वो बताना चाहती हूँ उर्दू ज़बान में कि इसमें एग्जैक्टली लिखा क्या गया है। जो इंटरसेप्ट की स्टोरी है, अमरीकी मीडिया ने चेयरमैन पीटीआई हुकूमत से मुतालिक मशहूर ज़माना साइफर को अफशा कर दिया। अमरीकी वेबसाइट द इंटरसेप्ट ने साइफर के मतन को शाया करते हुए खबर में लिखा है कि इस साइफर से चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत को गिराने के पीछे अमरीकी दबाव का फरमान नजर आता है, क्योंकि अमरीकी सफारतकार ने यह बयान दिया था कि अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक में इत्माद कामयाब हो गई तो सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। दी इंटरसेप्ट के मुताबिक अमरीकी दफ्तर खारजा ने रूस यूक्रेन जंग के मामले पर चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत को गिराने की हिमायत की थी। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से रूस का दौरा करने पर अमरीका नाराज हो गया था। साइफर से इस बात का इशारा मिलता है कि अमरीका ने चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत को गिराने पर ताल्लुकात में बेहतरी का वादा किया और ना हटाने पर तनहा करने की धमकी दी। अमरीका में साबिक सफीर अमजद असद मजीद ने इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा को सिफारती मरासला इरसाल किया था, जिसके बारे में चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि इसमें उनकी हुकूमत के खिलाफ अमरीकी साजिश का जिक्र है। अमरीकी वेबसाइट द इंटरसेप्ट ने मुबैना साइफर के मंदराज शाया कर दिए और ये कहा कि अमरीकी स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू और पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान के दरमियान ये मुलाकात हुई, जिसमें अमरीकी महकमा खारजा के हुकाम ने भी शिरकत की। डोनाल्ड लू ने कहा, अब ये वो पार्ट है जो उन्होंने पब्लिश किया है, कि यहाँ अमरीका और यूरोप के लोग यूक्रेन जंग में पाकिस्तान के इतने ज़्यादा गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ इख्तियार करने पर शदीद परेशान हैं, यहाँ तक कि हमें तो ये गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ भी नहीं लगता। डोनाल्ड लू ने यूक्रेन जंग में वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी पर इतराज़ उठाते हुए कहा कि उनकी अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल में खुफिया बातचीत हुई है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी वाज़े तौर पर वज़ीर आज़म की पॉलिसी नजर आती है। मुलाकात में मौजूद पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान ने अमरीकी हुकाम के खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा कि यूक्रेन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ हुकूमती इदारों के दरमियान मुकम्मल मुशावरत के बाद ही तय पाया है। डोनाल्ड लू ने वाज़े तौर पर अमरीका के शदीद रद्द-ए-अमल की वजह वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस को करार देते हुए कहा कि अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो अमरीका सब कुछ माफ़ कर देगा, क्योंकि हमारे ख्याल में दौरे रूस खासतौर पर वज़ीर आज़म का फैसला ही लगता है, वगर ना आगे चलना मुश्किल होगा। सो मोर और लेस कंटेंट वही है, बट क्वेश्चन जो आज प्राइम मिनिस्टर ने उठाया, ये क्वेश्चन मैंने कई दफ़ा उठाया कि अगर तो अमेरिका के कहने पर ये गवर्नमेंट आई थी तो जो इसमें ये पार्ट था कि रिवॉर्ड किया जाएगा, अब ये साइफर अगर है इसमें भी फिर ये वर्ड्स हैं तो रिवॉर्ड तो पाकिस्तान को नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल आईएमएफ की डील हो गई जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट ले रही है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी क्रेडिट ले रहे हैं, सब लोग भी ले रहे हैं।
آئی تھنک اس وقت اس کے نکلنے کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. گورنمنٹ کا لاسٹ ڈے تھا جس دن یہ رات کو 12 بجے لیک ہو جاتا ہے, اور اس کا جو ڈیفینسو موڈ پہ آپ کو نظر آئی گورنمنٹ, کیونکہ ان کو امپورٹڈ گورنمنٹ کہا گیا تھا. پی ٹی آئی تو ابھی اس وقت کسی بھی اس قابل نہیں ہے, کسی وجود میں ہی نہیں ہے کہ وہ اس پہ بات چیت بھی کر سکے. ان کے چیئرمین جو ہے عمران خان صاحب وہ جیل میں ہیں. اب اگین اس میں جو یہ بات کہی جاتی ہے, جو ان کی ایک لیکڈ آڈیو ہے کہ ہم اس کے اوپر کھیلیں گے, کیا یہاں پر اس پر کھیلا گیا؟ کیونکہ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ این ایس سی کی جو 2 میٹنگز ہیں ان میں بار بار یہ بات کی گئی کہ یہاں سازش نہیں ہوئی, مداخلت ہوئی ہے. اور ہم بھی یہ سوال اٹھاتے تھے, کافی لوگوں نے کہا کہ سازش اور مداخلت میں کیا فرق ہے. آئی تھنک یہ متن پڑھ کے, اینڈ اگین آئی ایم ناٹ کنفرمنگ کہ یہ ٹھیک متن ہے کیونکہ میں نے تو سائفر کبھی دیکھا نہیں تھا. اس کے جو نوٹس تھے وہ اسد عمر صاحب نے ایک میٹنگ میں ہم سے شیئر کیے, اور پھر پرائم منسٹر اس وقت کے جو تھے انہوں نے اس سے بات کی, اور لاسٹ میٹنگ میں انہوں نے ہم سے پرومس کیا کہ وہ ہمیں دکھایا جائے گا, لیکن وہ ہمیں کبھی نہیں دکھایا گیا. لیکن جو باتیں بتائی گئی تھیں اور جو این ایس سی کی میٹنگ کے منٹس ہیں, میرے لیے سب سے زیادہ کریڈیبل وہ ہیں, اور ان کے اندر یہ بات کہی گئی کہ یہ سازش نہیں ہے. اب اس میں دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یس, پاکستان اور جو پاکستان اینڈ یو ایس اے, ان کے تعلقات اتنے کوئی بہت زیادہ کارڈیل نہیں تھے. یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک میسیجنگ یقیناً اس میں نظر آ رہی ہے, اور یہ بھی نظر آ رہا ہے جو کہا گیا تھا کہ بہت زیادہ بیڈ لینگویج ہے, مے بی سم تھنگ ہیز بین ایڈیٹڈ آؤٹ, وہ بھی نظر نہیں آئی. لیکن ایک جو معاملات ہو رہے تھے اراؤنڈ دا ٹیبل, کیونکہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ ویو این سی کا ذکر تو 1 سال سے ہو رہا تھا اور اس کے اوپر ہوم ورک ہو رہا تھا مسلسل. سو ور دے کامنٹنگ آن واٹ واز ہیپننگ یا دے واز سم تھنگ ایلس؟ یہ تو آپ کو کوئی انویسٹیگیشن ہی بتا سکتی ہے, لیکن کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے اس میں کہ ہم نے تمہیں کہا تھا یا تم نے ہمیں کہا تھا, اس طرح کی بات نہیں ہے. لیکن ڈیفینسو پوزیشن پہ جیسے کہ میں نے کہا کہ گورنمنٹ گئی, اور پی ٹی آئی از ان نو وے ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. جو ایک مسئلہ اور مجھے نظر آتا ہے کہ سائفر کا معاملہ بار بار کیوں اٹھایا جاتا ہے, کچھ امریکن ایمبیسی کے ذرائع کے تھرو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس پہ پہلے بھی ایک دفعہ سوال کیا گیا امریکن ایمبیسڈر سے, اور انہوں نے اس پہ بہت زیادہ ناخوشی کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک پیک آف لائز ہے. اس کے بعد دوبارہ جب بھی بات ہوئی, اور ابھی بھی مجھے ایک پی ٹی آئی کی سورس نے بتایا کہ امریکن سے ہمیں کنوے کیا, آپ کو یاد ہوگا جس وقت اعظم خان صاحب والا معاملہ ہوا تھا اس وقت دوبارہ سائفر اٹھایا گیا, یہ بھی کچھ آئی تھنک اے منتھ اگو دس ہیپنڈ. تو امریکن سورسز نے یہ ناراضگی کا اظہار کیا. کچھ لوگ جو کہ یو ایس اے اور پی ٹی آئی کے درمیان تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے یہ بات کی کہ امریکہ نے یہ بہت ناراضگی کا خدشہ کیا کہ عمران خان اینڈ پی ٹی آئی جب خاموش ہو گئے تھے اس پر, تو یہ معاملہ ایک دم سے کیوں دوبارہ منظرنامے پہ آیا ہے. اینڈ اگین دے کالڈ اٹ اے پیک آف لائز. جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے, انہوں نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے, میرا خیال سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگرچہ میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں, امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں قیادت کی تبدیلی کے لیے امریکی مداخلت کے الزامات جھوٹے ہیں. محکمہ خارجہ کے ترجمان نے یہ بات جمعرات کو ایک پریس بریفنگ کے دوران سائفر سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہی. میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر خود کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں قیادت کے متعلق امریکی مداخلت کے الزامات جھوٹے ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں, جھوٹے تھے اور ہمیشہ جھوٹے رہیں گے, مگر انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پاکستانی دستاویز ہے, میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا کہ یہ اصل پاکستانی دستاویز ہے یا نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ تبصرے رپورٹ کے مطابق درست بھی ہوں تو یہ کسی بھی طرح سے ظاہر نہیں کرتا کہ امریکہ اس بارے میں کیا موقف اختیار کرا ہے کہ پاکستان کا سربراہ کون ہونا چاہیے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ انہوں نے کہا کہ یوکرائن پر روس کے حملے والے دن ہی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ماسکو پر ہم نے حکومت پاکستان سے ویسے ہی نجی طور پر تشویش کا اظہار کیا تھا جیسا ہم نے عوامی سطح پر کیا تھا. یعنی پبلکلی اینڈ پرائیویٹلی امریکہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہمیں رشیا سے آپ کے تعلقات, بڑھتے ہوئے تعلقات یا وہاں پہ جانا, اس پہ تکلیف تھی. دورے کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کیونکہ آج ہی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. اوریجنلی مجھے اس دورے پہ جانا تھا کوریج کے لیے پرائم منسٹر کے ساتھ, لیکن بعد میں میرے چینل نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کی کوریج ماسکو سے نہیں کریں گے,
تو لاسٹ منٹ آئی ڈنٹ گو. لیکن اس دورے سے پہلے اور اس کے دوران جو باقاعدہ ایک بریفنگ ہوتی رہی اور اس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ کافی اس دورے کے اوپر کام کیا گیا ہے, اس پہ بڑی محنت کی گئی ہے. کیا یہ ایک دم سے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے یا چیئرمین کی طرف سے؟ میرا موقف ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک سو. جو بریفنگ تھی, جو معاملات تھے, بڑے عرصے سے کوشش کی جائی تھی کہ رشیا کے ساتھ معاملات آپ کے ری بلڈ ہوں. اس میں ایک اور ملک کا بھی بڑا قابل قدر کام ہے. لیکن بہرحال یہ ایک, کیونکہ ہم ایلائی ہیں امریکہ کے, امریکہ کی طرف سے پریشانی کا اظہار وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پرائیویٹلی اینڈ پبلکلی دونوں طرح سے کر دیا تھا, لیکن امریکہ نے کسی بھی طریقے سے پاکستان میں قیادت کی تبدیلی میں کوئی رول ادا نہیں کیا. سو اس پوائنٹ آف ویو سے جب پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امپورٹڈ ہونے کا جو ہم پہ الزام ہے وہ غلط ہے, اور ظاہر الیکشن میں اگر جانا ہے تو ان کو اس سے بڑا مسئلہ ہوگا, تو اس کو وہ کلیئر کرانا چاہتے ہیں. لیٹ می ریمائنڈ یو, پرائم منسٹر نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر ایک کمیشن بنانا چاہتے ہیں. میرا خیال سے ایک کمیشن بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.